اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بیان فرمایا کہ مومنین کو چاہیے کہ کفار کو، غیر مسلموں کو دوست نہ بنائے۔ اس کی کچھ صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو تعلقات دو شخصوں کے درمیان، دو جماعتوں کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں اس کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو اس کی یہ ہے کہ ان کے درمیان جو تعلقات ہو وہ عقیدت، محبت، مودت ہو، یعنی کہ دلی محبت ہو، تو یہ تو غیر مسلموں کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے۔ اس آیت میں یہ بات بیان ہوئی کہ مسلمان صرف مسلمان کے ساتھ دلی محبت اور عقیدت رکھ سکتا ہے، غیر مسلم کے ساتھ یہ والا تعلق ہو۔ قرآن نے کہا لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہ مومن کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ والا تعلق اور محبت ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ مسلمان کی مثال اللہ کے رسول نے فرمایا پورے کی پوری مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی ہے۔ ایک جگہ پر درد ہو تو پورے جسم میں درد ہو جاتا ہے، سر میں درد ہو تو پورے جسم میں درد ہو، تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو اسی طرح مسلمانوں، آج فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، غزہ میں ظلم ہو رہا ہے، بھائی آپ جو ہے افسردہ ہے کہ نہیں؟ آپ غمگین ہے کہ نہیں ہے؟ ہم سب غمگین ہے، کیونکہ وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہے۔ تو یہ مسلمانوں کی مثال ہونی چاہیے۔ یہ والی عقیدت اور محبت جو ہے کس کے لیے ہے؟ صرف اور صرف جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے۔ ایک قسم تو یہ ہو گئی، اس میں تو یہ والی عقیدت تو بالکل کافروں کے لیے ہو نہیں سکتی ہے، مسلمان جو ہے یہ کافروں کے لیے نہیں کر سکتا ہے، یہ صرف جو ہے مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے، غیر مسلم کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے۔ دوسرا جو درجہ ہے، اس تعلق کو موالات کہا جاتا ہے، قلبی موالات، صحیح ہے؟ اور دوسرا درجہ جو ہے تعلقات کا وہ ہے مواسات۔ مواسات کا معنی ہے ہمدردی، خیرخواہی، نفع رسانی، مواسات۔ یہ جو ہے یہ جائز ہے، یہ غیر مسلموں کے لیے بھی کیا ہے؟ جائز ہے، سوائے ان غیر مسلموں کے جو اہل حرب ہے، جن سے جنگ چل رہی ہے۔ مثال کے طور پر ابھی ہماری جنگ کس سے چل رہی ہے؟ اسرائیل سے، یہود سے جنگ چل رہی ہے نا۔ ان لوگوں کے لیے یہ والا جو قسم ہے مواسات کا، ہمدردی کا، یہ والا قسم، یہ والا جو تعلق ہے، یہ اگرچہ غیر مسلمان ہے، سب غیر مسلموں کے لیے مواسات کرنا، ان کے لیے خیرخواہی کرنا، نفع رسانی والی صورت ہے وہ جائز ہے، لیکن جو اہل حرب ہے، جن سے جنگ چل رہی ہو، تو ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ دوسری صورت ہو گئی، اور اس کا حکم قرآن میں بھی موجود ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتے ہیں ان لوگوں کے متعلق جو تم سے قتال نہ کرے، جنگ نہ کرے، اور اہل حرب نہ ہو، لڑائی نہ کرتے ہو، اگرچہ وہ غیر مسلم ہے، ان تبروہم، کہ تم ان کے ساتھ احسان کرو، احسان کا معاملہ کرو، وتبرو، اور نیکی اور حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ منع نہیں کرتے ہیں۔ تو غیر مسلموں کے ساتھ یہ والی صورت جو مواسات کی ہے، یہ بھی کیا ہے؟ جائز ہے، سوائے ان غیر مسلموں کے جن سے مسلمانوں کی کیا ہو رہی ہے؟ جنگ ہو رہی ہے۔ دو صورتیں ہو گئی۔ تیسری صورت جو ہے وہ مدارات کی ہے۔ مدارات کا معنی ہے ظاہری خوش اخلاقی اور دوستانہ تعلقات، ظاہری خوش اخلاقی اور دوستانہ تعلقات کے، یہ بھی تمام غیر مسلموں کے ساتھ کیا ہے؟ جائز ہے۔ اور اس سے مقصود کیا ہوتا ہے؟ اس سے مقصود دینی نفع پہنچانا، اور کوئی وہ مہمان ہوا یا کوئی اور صورت ہوئی، یا اس کے ضرر سے اپنے آپ کو بچانا ہے، جیسا کہ اس آیت میں آیا۔ اس آیت میں یہی ہے نا الا ان تتقوا منہم تقا، تم ان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بچاؤ کا کوئی طریقہ اختیار کرو تو وہ جائز ہے۔ مثال کے طور پر ایک موقع پر صحابہ کرام کو جو ہے قید کیا گیا، اور بہت تفصیلی واقعہ ہے۔ پھر جو ہے وہ جو غیر مسلم تھا، بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ آپ کیا کریں، میرے ماتے کو جو ہے آپ چوم لے، میں آپ لوگوں کو چھوڑ دوں گا۔ اس نے کہا صرف مجھے نہیں، میرے پورے ساتھیوں کو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس صحابی نے کیا کیا؟ اس کے ماتے کو چوما، اور سب جو ساتھی تھے صحابہ کرام ان کو چھوڑ دیا گیا۔ اب یہاں پر انہوں نے یہ صورت اختیار کی، بچاؤ کی صورت اختیار کی، اس میں دین کی تذلیل بھی نہیں تھی، اور مقصود یہاں پر کیا تھا؟ الا ان تتقوا منہم تقا، اور وہ سب صحابہ کرام بھی کیا ہو گئے؟ قتل سے بچ گئے۔ تو ایسی صورت اختیار کرنے کیا ہے؟ وہ اجازت ہے۔ تو یہ جو مدارات کی تیسری قسم ہے، یعنی خوش اخلاقی
سے پیش آنا، دوستانہ جو ہے برتاؤ کرنا، یہ بھی جائز ہے تمام غیر مسلموں سے، اور مقصود اس سے کیا ہو؟ دینی نفع پہنچانا، اور یہ مقصود ہو کہ یہ میرے اس برتاؤ سے، خوش اخلاقی سے، میرے اس مہمان نوازی سے ہو سکتا ہے کہ یہ کیا ہو جائے؟ مسلمان ہو جائے۔ اور اس پر واقعات موجود ہے، صحابہ کرام، خلفائے راشدین کے آپ واقعات دیکھیں، اللہ کے رسول نے اس طرح جو ہے خوش اخلاقی کے ساتھ، باوجود اس کے کہ قید شدہ جرنیل فوجی وہ لے کر آتے اور مسجد نبوی میں باندھتے، کس قدر جو ہے خوش اخلاق کے ساتھ اللہ کے رسول ان کے ساتھ معاملات کرتے۔ آپ فضائل اعمال سے جو ہے واقعات سنتے رہتے، حکایات صحابہ یہ موجود ہے۔ تو یہ جو صورت ہے، اس سے کیا مقصود ہے؟ یہ مدارات سے مقصود کیا ہے؟ تاکہ وہ لوگ متاثر ہو جائے مسلمانوں کے اخلاق سے اور اسلام میں داخل ہو جائے۔ تو یہ تیسری قسم ہے۔ چوتھی قسم ہے، وہ ہے معاملات کی۔ غیر مسلموں کے ساتھ جو ہے معاملات کرنا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ تو معاملات کرنا بھی جائز ہے، ان سے تجارت اور ان کے ساتھ جو ہے زراعت، اجرت، ملازمت، حرفت اور صنعت، کوئی چیز بنانا، کمپنی وغیرہ، ملازمت اختیار کرنا، ان کے ساتھ بھی جائز ہے، اور ان کا ہمارے ساتھ بھی جائز ہے۔ ان کی بنائی ہوئی چیز استعمال کرنا، غیر مسلموں کی بنائی ہوئی چیزیں استعمال کرنا، یہ سب جائز ہے۔ یہ چوتھی صورت بھی جو ہے جائز ہے، لیکن چوتھی صورت میں فقہاء نے بعض چیزوں کو کیا کیا ہے؟ مستثنیٰ کیا ہے۔ مثال کے طور پر وہ چیز ایسی ہو جس چیز سے مسلمانوں کو ضرر ہوتا ہو۔ مثال کے طور پر مسلمان اسلحہ بناتے ہیں، وہ پہلا زمانہ تھا، اس میں جو ہے مسلمان قوی تھے، وہ جنگ کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے، وہ اسلحے بھی بناتے تھے، زرے بھی بناتے تھے، تلواریں بھی بناتے اور پھر بیچتے بھی تھے۔ آج ہمارے مسلمان حکمران اور ہمارے اپنے مسلمان، ان کے اپنی کوئی کاریگری تو ہے نہیں، کوئی مہارت اور اس فن میں تو ہے نہیں، بیچارے دوسرے تو خرید رہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمانوں کو اس میں آگے ہو جاتا۔ قرآن نے بیان کیا کہ آپ یہ چیزیں جمع کیا کرو، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اپنے ان لوگوں کے لیے قوت جمع کرو۔ اور آج کل کے یہ اسباب ہے، بم ہے، میزائل ہے، راکٹ ہے، یہ چیزیں آپ کے پاس ہر قسم کے جدید جو ہے اوزار ہونے چاہیے جنگ کے، اور آپ کو خود بنانے چاہیے، یہ نہیں کہ آپ دوسرے کے محتاج ہو، وہ نہ دے تو آپ جنگ کیسے کرو گے؟ یہی آج ہمارے یہی صورتحال ہے، بدقسمتی ہماری ہے۔ خیر بہرحال فقہاء نے لکھا ہے کہ مسلمان ہے وہ اسلحے وغیرہ بناتے ہیں، تو اب اس صورت میں مسلمان یہ اسلحہ وغیرہ جو ہے غیر مسلموں کو نہ بیچے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ غیر مسلم جنگ کر رہے ہوں، اگر یہ جنگ کر رہے ہوں مسلمانوں کے ساتھ، تو یہ اسی اسلحے کو کس کے خلاف استعمال کریں گے؟ مسلمانوں کے خلاف۔ تو فقہاء نے لکھا ہے کہ ان جیسی صورتوں میں، ان جیسی چیزوں میں یہ ان کو اسلحہ بیچنا کیا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی جو ہے کاروبار کی جو بھی صورتیں ہیں، وہ سب معاملات وغیرہ کی وہ جائز ہے۔ اس سے ایک دوسرا مسئلہ بھی معلوم ہوا۔ آج کل ہمارے ہاں جو ہے قادیانی ہوتے ہیں، قادیانی لوگ پوچھتے ہیں کہ آیا قادیانیوں کے ساتھ جو ہے لین دین معاملات کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ ہم کہتے ہیں جائز نہیں ہے۔ جائز کیوں نہیں ہے؟ اسی ضابطے اور اصول کی وجہ سے۔ دیکھو قادیانی کیا کرتے ہیں، ایک تو مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم بھی یہی کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد سے مراد وہ اپنے اس کو لیتے ہیں، دجال کو لیتے ہیں، اور پھر لوگوں کو یہ دھوکہ دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہم بھی آپ کی طرح نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، عام مسلمانوں کو دھوکہ۔ پھر مزید قادیانیوں کی جو ہے نا پوری ایک کمپنی ہے، ایک جو ہے حساب ہے ان کا، ایک نظام ہے، اس نظام کے تحت وہ چلتے ہیں۔ ان کے جو بھی پروڈکٹ ہوتے ہیں، جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، کمپنیاں ہوتی ہے، ان کا 10% ہر قادیانی نے مقرر کیا ہوتا ہے، وہ اس فنڈ میں جمع ہوگا، اور یہ فنڈ پھر مسلمانوں کے خلاف استعمال کیے جائیں گے۔ تو اس لیے تمام علماء کا متفقہ فیصلہ ہے، فتویٰ ہے کہ قادیانیوں کے ساتھ بھی معاملات کرنا، کاروبار کرنا، لین دین کرنا، تجارت کرنا، یہ کیا ہے؟ قطعاً جائز نہیں ہے۔ تو یہ چار صورتیں جو ہے غیر مسلموں کے ساتھ جو ہے تعلقات کی ہوئی۔ ایک صورت قلبی لگاؤ اور محبت، وہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ دوسری صورت جو ہے مواسات کی ہے، وہ غیر مسلموں کے ساتھ جائز ہے، سوائے ان غیر مسلموں کے جو کون ہے جن سے جنگ چل رہی ہو۔ تیسری صورت مدارات کی ہے، خوش اخلاقی اور اچھا برتاؤ، یہ بھی تمام غیر مسلموں کے ساتھ جائز ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ کیا ہو جائے؟ اسلام میں داخل ہو جائے۔ چوتھی صورت جو ہے وہ معاملات کی ہے، ہر قسم کے معاملات وغیرہ غیر مسلموں کے ساتھ کرنا وہ جائز ہے، ان کو ملازمت پر رکھنا، کسی مسلمان کا ان کے ہاں ملازمت کرنا، سب کے سب کیا ہے؟ جائز ہے،
سوائے ان چیزوں کے جن چیزوں کی وجہ سے مسلمانوں ہی کو کیا ہو رہا ہو، نقصان ہو رہا ہو، تو پھر ایسی صورت میں ان کے ساتھ معاملات اور لین دین نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کی مثال پہلے زمانے کی وہ اسلحہ وغیرہ بیچنا تھا، اور آج کل کے زمانے میں جو اگر مسلمان اسلحہ بناتے ہو تو ان کو جو ہے نہ بیچے، اور اسی طرح جو ہے آج کل کے دور میں مزید جو ہے وہ قادیانی ہے، ان کے ساتھ جو ہے معاملات وغیرہ